27ویں آئینی ترمیم میں مزید ترامیم شامل کرنے کا فیصلہ، آئینی ترمیمی مسودے کی شقیں 59 سے بڑھا کر 62 کرنے کا امکان، آئین کے آرٹیکل 6 کی کلاز 2 میں تبدیلی، سنگین غداری کا عمل کسی بھی عدالت کے ذریعے جائز قرار نہیں دیا جا سکے گا، آرٹیکل 6 کی کلاز 2 میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے ساتھ آئینی عدالت کے لفظ کا اضافہ کیا جائے گا، چیف جسٹس کے عہدے کے ساتھ پاکستان کا لفظ لگایا جائے گا، 27ویں ترمیم میں چیف جسٹس کے ساتھ پاکستان کا لفظ نہیں تھا۔ حکومت کل تک وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی خواہش مند، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری، 27ویں ترمیم آج منظور ہونے کا امکان، ترمیم کی منظوری کے لیے 224 ووٹس درکار، حکمران اتحاد کے پاس 237 کی اکثریت موجود ہے، ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور ہونے کے ساتھ ہی صدر مملکت کو دستخط کے لیے بھیج دیا جائے گا، اس کے بعد یہ ترمیم باضابطہ طور پر آئین کا حصہ بن جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف بھی قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وفاقی وزیر قانون عاصم نصیر تارڑ کی ملاقات میں ترمیم میں چند تبدیلیوں اور سپریم کورٹ کے حوالے سے گفتگو کی گئی، بلاول بھٹو کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس۔ ہم 27ویں ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم نے مذاکرات میں حصہ لینے کی ہر ممکن کوشش کی، ہمارے ایم این ایز کو پارلیمنٹ ہاؤس سے اٹھایا گیا، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی اجلاس سے اظہار خیال، کہا ہم پاکستان کے ساتھ تھے اور رہیں گے، ہمارے وزیر اعلیٰ کو اپنے لیڈر کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا، ہم واک آؤٹ بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے اور تقریریں بھی کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں امن کے قیام کی کوشش، صوبائی اسمبلی میں امن جرگہ جاری ہے، گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان موجود ہے، افغانستان میں چھوڑا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اسد کیسر نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو افہام و تفہیم کے معاملات سلجھائے، 40 سال سے ہمیں صرف دہشت گردی، بندوق، خودکش اور دھماکے ہی ملے ہیں، مولانا عطاء الرحمان نے کہا کہ ہمیشہ ہم نے امن کے لیے کردار ادا کیا، کے پی کے ساتھ سندھ اور پنجاب کا امن بھی جڑا ہے۔ وانا کیڈٹ کالج میں کلیئرنس آپریشن مکمل، تمام دہشت گرد ہلاک، وانا آپریشن پر فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی لمحہ بلمحہ صورتحال پر نظر، قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہیں، ہرگز کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے خارج کے حملے اور مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا، ہم نے دہشت گردوں کو مخصوص بلاک میں محدود کر کے طالب علموں کی حفاظت کو یقینی بنایا، گزشتہ رات 10 سے 10:30 بجے کے قریب تمام خارجین کو جہنم واصل کیا۔ اسلام آباد کچہری خودکش دھماکے کی ابتدائی تحقیقات میں اہم پیش رفت، ذرائع کے مطابق حملہ آور پیدل کچہری تک پہنچا، موقع پر موجود پولیس اہلکاروں کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے، فورینزک اور جیو فینسنگ کا عمل بھی مکمل، ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور ایک ہی تھا جس نے دھماکے میں 7 سے 8 کلو بارودی مواد استعمال کیا، سیف سٹی کی مدد سے حملہ آور کے روٹ کی نشاندہی بھی کر لی گئی ہے، ایک گاڑی اور موٹر سائیکل کو مشکوک قرار دیا گیا، مزید تحقیقات جاری۔ اسلام آباد حملے کے بعد پنجاب بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام اضلاع میں سیکیورٹی پلان پر منوعاً عمل درآمد کی ہدایت کی ہے، دہشت گردی کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر پیشگی اقدامات کا حکم، پنجاب کے حساس، اہم اور گنجان آباد علاقوں میں سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ضلعی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کا مراسلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، ججز کی تقرری کے لیے ایگزیکٹو کی عدلیہ سے مشاورت لازمی قرار، جسٹس بابر ستار کا 73 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری، ججز کی تقرری یا برطرفی کے معاملات میں وفاقی حکومت اپنے اختیارات اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد استعمال کرے گی، اسلام آباد میں دوسرے صوبوں سے ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ججز عدلیہ کی خود مختاری کو متاثر کرتے ہیں، عدالتی افسران کی تقرری، مدت ملازمت اور برطرفی کے لیے حکومت ترمیم کرے۔
غیر اعلانیہ خفیہ آمدن یا غلط گوشوارے جمع کرانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ FBR کا لاکھوں انکم ٹیکس گوشواروں کے بتدریج آڈٹ کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 7 سے 10 لاکھ گوشوارے اسکین کیے جائیں گے۔ تنخواہ دار اور کارپوریٹ ٹیکس دہندگان کے گوشوارے شامل۔ FBR گوشواروں میں غلط بیانی اور چھپائی گئی آمدن کی نشاندہی کی جائے گی۔ بڑے سرمایہ کار، CEOs اور افسران کے گوشوارے بھی زد میں آئیں گے۔ راولپنڈی میں غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ مختلف علاقوں سے 4321 افغانی شہری ہولڈنگ سینٹر منتقل۔ 4261 افغان شہریوں کو افغانستان ڈیپورٹ کیا گیا۔ کراچی میں بھی کامبنگ آپریشن کیا گیا۔ ضلع مری میں کارروائی، 72 افغانی شہری پکڑے گئے۔ دوسری جانب اسلام آباد کے تھانہ گولڑا کا مختلف علاقوں میں سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن، 47 مشکوک افراد کو تھانہ منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا اہم اجلاس۔ صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، چیئرمین PND، سیکرٹری خزانہ سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اجلاس میں فیڈرل PSDP ADP 2025 اور 26 اور نئی اسکیمز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ تمام منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں تاکہ عوام کو جلد سہولت ملے۔ شہر قائد میں جاری ترقیاتی منصوبے شہری سہولت اور پائیدار ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ K4 منصوبہ کراچی کے عوام سے کیا گیا ایک وعدہ ہے جس کے تحت صاف اور وافر پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ مزید کہا کہ وقتی ٹریفک مشکلات کے باوجود یہ منصوبے مستقل حل کی جانب قدم ہیں۔ سندھ حکومت کے تمام ادارے مکمل ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں۔ کراچی منوڑا ہمالیہ پوائنٹ پر 5 افراد سمندر میں ڈوب گئے۔ پاک بحریہ اور ایدھی کی ٹیمز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد کو بچا لیا، جبکہ 3 افراد کی لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ اور کراچی کے علاقے ملیر میں شوہر نے بیوی کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ گھر سے میاں بیوی کی لاشیں برآمد۔ پولیس کے مطابق شوہر کی لاش لٹکی ہوئی حالت میں ملی، جبکہ بیوی کی لاش زمین پر پڑی پائی گئی۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔